رمضان کا آخری جمعہ تھا۔ ابھی مرد حضرات نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تھے۔ آمنہ جو بے صبری سے اپنے دادو کا انتظار کر رہی تھی، انہیں دیکھتے ہی دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر ہاشم مسکرانے لگے۔ وہ اسے کہہ کر گئے تھے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اسے کہانی سنائیں گے۔ دادا جان، اچھا ہوا آپ آ گئے، ورنہ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ آپ آج کون سی کہانی سنائیں گے؟ اب میرا انتظار ختم ہوا۔ آمنہ چہرے پر معصومیت لیے انہیں کہہ رہی تھی۔ اچھا میری گڑیا، چلیں۔ وہ نیچے جھک کر 7 سالہ آمنہ کو گود میں اٹھاتے کہنے لگے۔ وہ آمنہ کو پیار سے میری گڑیا کہہ کر پکارتے تھے۔ جی دادو چلیں۔ اب ہاشم صاحب لاؤنج میں رکھے صوفے پر آمنہ کو گود میں بیٹھائے اس سے پوچھ رہے تھے کون سی کہانی سنتا ہے۔ آمنہ نے اپنے گال پر شہادت کی انگلی جمائے کچھ دیر سوچنے کے بعد فورا کہا، دادا جان، آپ مجھے آپ کی زندگی کے بارے میں بتائیں جیسے آپ روز بتاتے ہیں۔ مسجد میں الوداع الوداع ماہ رمضان کی صدائیں گونجنے لگی۔ آج آخری جمعہ تھا۔ امام صاحب اپنے محبت سے لبریز آواز میں الوداعی کلمات پڑھ رہے تھے۔ رمضان مبارک کو کچھ دن میں رخصت ہو جانا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی رونق بھی چلی جاتی۔ مسجدوں میں نعت خوانی اور تلاوت قرآن پاک میں بھی کمی در آتی۔ قوم میں نعت گونی لی گئی تھی۔ ہاشم صاحب کی سوچ کی سویاں بھی اسی جانب گامزن تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ آمنہ کو اس الوداعی کلمات جو رمضان کے آخری جمعہ کو پڑھا جاتا اس بارے میں بتائے گے۔ اپنے دادا جان کو کچھ سوچتا دیکھ وہ انہیں اپنے ننھے ہاتھوں کی مدد سے ہلانے لگی اور کہا، دادو آپ کیا سوچ رہے، کچھ بولیں تو۔ ہاشم صاحب چونک کے اپنے خیالی دنیا سے نکل آئے اور مسکراتے ہوئے کہا، آمنہ میری جان، آج میں آپ کو ماہ رمضان کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ سن کے آمنہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھر گئی۔ وہ نئی معلومات کا سن کر اپنے دوستوں سے شیئر کرتی تھی۔ دادا جان نے کہا، تو سنو، رمضان مبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آج سے 1400 سال قبل اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی پر قرآن مجید یعنی اپنی مقدس کتاب اتاری، اور اس کا عرصہ نزول تقریباً 23 سال تھا۔ فرشتے آتے اور قرآن وحی کر جاتے جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا اور اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی دادا جی، مجھے سب یاد ہے، آمنہ نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دن امام صاحب الوداعی کلمات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فضا میں اب بھی دور کہیں الوداع الوداع ماہ رمضان کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ نہیں دادا، آمنہ نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا بیٹا، جیسے جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے پھر اس کے رخصت ہونے پر ہم اسے الوداع کہتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان بھی کچھ دن میں رخصت ہو جائے گا۔ یہ جو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں ساتھ لایا تھا اگلے برس پھر لوٹ آئے گا۔ ہم اس ماہ اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سمیٹے ہیں، سحر و افطار میں خوب سارے لوازمات کا اہتمام کرتے ہیں، نیکی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ جی دادا، کتنا مزہ آتا ہے نا؟ رمضان چلا جائے گا تو یہ سب پھر نہیں ملے گا۔ یہ صبح کی رونق، افطار کا مزہ، نہ نمازوں کے لیے مسجد میں بھرے لوگ۔ اس نے اداس ہوتے ہوئے کہا، جی میری گڑیا، آپ تو بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ احسان صاحب مسکراتے ہوئے اسے داد دینے لگے، پھر دوبارہ سے اپنے سلسلہ کلام کو جوڑا، بس کی مگر افسوس بیٹا، لوگ اس ماہ کے گزرتے ہی ساری عبادت و ریاضت بھول جاتے ہیں، تمام تر نیکی و رحمت صرف ماہ رمضان تک محدود رکھتے ہیں، اور پھر اس کے رخصت ہوتے ہی سب کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ مسجدیں خالی، مسکینوں کو کھلانے سے ہاتھ روک لینا، نیکی کمانے کو بھول بھال کر ہم اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر سے ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ آئے اور ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اس کی عبادت کریں،
यतीमों का हक दें, गरीबों को खाना खुलाएं। रमदान तो साल में एक माह ही आता है, उसके चले जाने से हमें वह तमाम काम तर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलविदा होते ही हमें उन नेक आमाल को अलविदा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह की इबादत और मखलूक से मोहब्बत करना है। उसके लिए कोई एक माह या दिन मखसूस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुनने के बाद इस पर अमल भी करेंगी। आसिम साहब ने अपनी बात का अख्तिताम करते हुए आमना को खुद से करीब किया और उसके गाल चूमे और उससे पूछने लगे, जो कब से उन्हें ही सुन रही थी, तो आमना आपने क्या सीखा? यही दादा जान के माह रमज़ान के अलावा भी हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हर वह नेक काम करना चाहिए जिससे अल्लाह खुश हों, न कि उसे अलविदा कह देना चाहिए। आसिम साहब का दिया हर सबक आमना को आज भी हर्फ बा हर्फ याद था। वो पूरी ज़िंदगी उसके बातों पर अमल करती, उनसे सीखते गुजारती आई थी, मगर आज जब वो उसे छोड़कर उस फ़ानी दुनिया से रख़्सत हो गए, तब उसे एक और सबक मिला कि इंसान इस दुनिया में अकेला आता है। जिस तरह वो अमल करता है उसके मुताबिक उसे सज़ा या जज़ा मिलती है। वो उसी दुनिया में खुद में निखार पैदा करता है, खुद को नेक, अच्छे अखलाक का मालिक, हमदर्द और अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनाता है, या खुद को मुकम्मल तौर तबाह कर लेता है, गुनाह के रास्ते पर चलकर खुद को अल्लाह से दूर कर लेता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उसे इस दुनिया से रख़्सत होना पड़ता है, उसे अपनों को अलविदा कहना पड़ता है, और यही हकीकत इंसानी है जिससे हम मना नहीं मोड़ सकते। वह यही सोचती, अपने नम आँखों को अंगुलियों के पूरों से साफ करती, अपने दादा जान एहसान लिए दुआ करने लगी और इनके लिए अल्लाह से जन्नत मांगने लगी।